السلام علیکم، میرا نام رضوان اقبال ہے اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے بڑے بھائی فاروق اقبال۔ تو آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں محمد شیخ کے حوالے سے کہ آیا وہ قرآن کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور آیا ان کا دیکھنا صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر کوئی آدمی ان سے بات کرنا چاہے تو کس اصولوں کے تحت ان سے بات کر سکتا ہے، ان سے گفتگو کر سکتا ہے۔ حال ہی میں ان کا تقریباً 1-1.5 سال پہلے مناظرہ ہوا تھا مفتی عبدالباقی کے ساتھ، وہاں سے وہ کچھ وائرل ہوئے اور یوٹیوب وغیرہ پہ فیمس ہوئے۔ ان سے پہلے وہ کافی عرصہ ہو گیا ان کو کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام، تو اس کے بعد وہ کافی وائرل ہوئے۔ تو ان کا اگر وہ مناظرہ دیکھا جائے تو وہ بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں شیخ محمد صاحب قرآن کو بالکل ہی مختلف زاویے سے اپروچ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بیسک یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا وہ قرآن جس زاویے سے دیکھ رہے ہیں ان کا وہ دیکھنا زاویہ درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کون سا زاویہ ہے جو قرآن کو دیکھنے کا درست ہے، اور کون سے اصول ہیں جن کو وہ مانتے ہیں اور جن کی بنیاد پہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں؟ شیخ محمد صاحب کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، میرے بھائی نے جیسے مجھ سے جو ہے محمد شیخ اور ان کے قرآن کے حوالے سے جو ہے نظریات اور جو بھی ان کے تصورات ہیں ان کے حوالے سے پوچھا کہ یہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے، یا نہیں ہے، یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کے براہ راست جو ہے اس حوالے پر آئیں کہ قرآن کے حوالے سے ان کے نظریات کیا ہیں، سب سے پہلے یہ چیز جان لینی چاہیے کہ اللہ نے جو ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو انبیاء بھیجے ان کے اندر جو ہے وہ انسانوں کی رہنمائی اور ذات کی شناسائی کے لیے انبیاء آتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کی کتابیں ہوتی ہیں، اور یہ جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کے جو ہے پائے تکمیل کو پہنچ گیا، ختم ہو چکا ہے، ختم نبوت ہو چکی ہے، اور اسی کی برکت اور اسی کا لازمہ کہہ لے کہ ختم نبوت ہی کی وجہ سے جو ہے حضور کی نسبت سے جو حضور کی کتاب ہے وہ آخری ہے، ٹھیک ہے، اس میں نہ کوئی ہیر پھیر ہے، نہ کوئی رد و بدل ہے، نہ کوئی تغیر ہے، تحریف ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں ان کے حوالے سے ہم بخوبی طور پہ واقف ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہی ان کے حوالے سے بتا دیا کہ ان کے زمانے کے لوگوں نے، ان کے علماء اور دیگر لوگوں نے جو ان میں تبدیلی کر دی، ٹھیک ہے، ہیر پھیر کر دی، لفظوں کی تبدیلی، ان کے مضمون اور سیاق سب چیزوں کو جو ہے ادھر ادھر کر کے یعنی کہہ لیں کہ تحریفات کا پلندہ بنا دیا انہیں الہامی اور آسمانی کتابوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اس قرآن کے حوالے سے ہی قرآن کے اندر ہی اس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، یہ نور ہے، اسی کی روشنی کے اندر جو ہے آپ نے سابقہ الہامی اور آسمانی کتابیں جو کہ اللہ کی طرف سے تھیں، ٹھیک ہے، انسانوں نے بدل دیا، انہیں بھی آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ مہمن ہے، یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے، اور کسی بھی چیز کو جب آپ نے دیکھنا ہے یعنی اسلام کے حوالے کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس کے اندر جو فیصلہ کن حیثیت ہوگی وہ قرآن کی ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تو لفظوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، وہ آیات اور کہہ لیں کہ عبارات کا مجموعہ ہے، صورتوں کا مجموعہ ہے، اس کے حوالے سے اگر کوئی فہم کا اختلاف پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی ایک آیت کو لے کے سمجھتا ہے کہ مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے، یا اسی آیت کو ایک دوسرا پر جو ہے سمجھتا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے، سیاق و سباق، یا کسی بھی حوالے سے یہ جو فہم کا اختلاف ہوگا اس میں فیصلہ کن کس کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے سامنے کیونکہ حضور علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شخصی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہوتے، زندہ ہوتے، وہ تو بالکل فیصلہ فرما دیتے، ٹھیک ہے، لیکن جب حضور موجود نہیں ہے، آیتیں موجود ہیں، آیتیں جو ہے الفاظ کی صورت میں موجود ہے، تو اس صورت کے اندر جب اختلاف ہوگا فہم کا اس آیت کے حوالے سے، ایک کہے گا اس سے یہ مراد ہے، ایک کہے گا یہ مراد ہے، تو اس صورت میں فیصلہ کن کس کی بات ہوگی؟ یہاں پر یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے ایک لمبی تاریخ گزری ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کلامی فرقے بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر کئی ایک قسم کے فرقے رہے ہیں، ان میں ایک فرقہ رہا ہے اہل روایت کا جسے ہم اہل حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یہاں یہ چیز رہی ہے، انہوں نے اس صورتحال کا فیصلہ ایسے کیا کہ کسی بھی جو ہے معاملے اور مسئلے کے حوالے سے جب بھی اختلاف رونما ہوگا تو قرآن کی بجائے انہوں نے روایت کو اصل کا درجہ دے دیا۔ یہاں سے امت کے اندر ایک یعنی اختلاف شروع ہوا جس کی وجہ سے اس کے رد عمل کے طور پہ ایک اور جو ہے کہہ لیں گروہ وجود میں آئے جنہوں نے اس چیز کی اصل سے انکار کر دیا، اور قرآن کے نام کے اوپر کہ قرآن کو اصل کی حیثیت حاصل ہے جو کہ پہلے بھی تھی، لیکن انہوں نے یہ جو ہے مسئلہ کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ تاریخ کو پڑھنا ضروری ہے، نہ روایتوں کو پڑھنا ضروری ہے، نہ جو ہے تاریخی تواتر کی کوئی ہے، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں، بھائی یہ قرآن ہے، جو لفظ جو ہمیں سمجھ آئے گا وہی فیصلہ کن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور انہیں گروہ میں سے آپ کہہ لیں کہ جن کا آپ نے صاحب کا نام لیا محمد شیخ صاحب، وہ بھی اسی گروہ میں سے ہے، لیکن یہ بالکل اس گروہ کے کہہ لیں کہ
ان کے بھی کوئی اصول ہیں، یہ ان اصولوں اور ان گروہ کے دائرے سے بھی باہر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کے حوالے سے جو ہمیں سمجھ آئے گی لفظوں کے وہی فیصلہ کن ہوگی، ٹھیک ہے. کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں، نہ تاریخ کو مانتے ہیں، نہ تفسیروں کو مانتے ہیں، نہ روایتوں، کسی چیز کی کوئی حیثیت ماننے کو تیار ہی نہیں. وہ کہتے جو ہمیں سمجھ آئے گا وہی فیصلہ کن ہوگا. اب ان سے جو بات کی ہے مفتی عبد الباقی صاحب نے، جو ان سے مناظرہ کیا، وہ مناظرہ سارے دیکھ لیں کہ مفتی عبد الباقی صاحب نے جو ہے بالکل یعنی ایک بندہ جو کہہ رہا ہے بربلا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کا کہنا ہے کہ میں کسی شے کو کوئی حیثیت دیتا نہیں، وہ اصول کا ماننے والا ہی بندہ نہیں، اس سے اصولوں پہ بات ہو رہی ہے، روایتیں دکھائی جا رہی ہیں تفسیروں کے حوالے. او بھائی ایک بندہ جو ہے قرآن کے حوالے کسی چیز کا قائل ہی نہیں ہے تو اس سے آپ اصول کے اوپر بات کریں، یہ بھی بے اصول. یہ ہاریں گے نہیں تو ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے آپ. ایسے لوگوں سے بات کرنے کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی اصول کو نہیں مانتے، انہیں سمجھانے کے لیے ہمیں بھی قاعدے اصولوں انہیں بالائے طاق رکھنا ہوگا. ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے انگلی ٹیڑھی کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے آگے آ کے کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ہم ان سے پوچھیں کہ بھائی کتاب کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان کا جب اس چیز کے حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم چیز تب مانیں گے جب قرآن میں اس کی اصل ہے، قرآن بتائے گا. ہم یہ ان سے پوچھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کیا چیز ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ قرآن کسی شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، کسی بستی کا نام ہے، کسی علاقے کا نام ہے، کسی ضلع کا نام ہے، کسی انسان کا نام ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں قرآن تو یہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. میں کہتا نہیں، میں نہیں ہم بھی اصولوں سے پھریں گے نا، انہیں سمجھانے کے لیے ہمیں بھی اصولوں سے پھرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تبھی ان لوگوں کو سمجھ. ہم کہیں گے نہیں آپ قرآن سے دکھائیں کہ قرآن یہ ہوتا ہے، یہ کتاب ہوتی ہے جو گتوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے. اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، واضح الفاظ ہیں قرآن کے اندر. اللہ کہتا ہے قرآن میں حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. بھائی محمد شیخ صاحب آپ کو معلوم ہے؟ وہ کہیں نہیں معلوم، تو قرآن تو کہہ رہے معلوم ہے. اگر وہ کہتے معلوم ہے تو قرآن میں یہ کہاں ہے؟ وہ کون سے ہیں؟ اللہ نے یہ تو بتایا ہی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں معلوم ہے، اور قرآن میں اللہ نے ذرا رہنمائی نہیں کی وہ کون سے ہیں. اس طریقے سے اللہ قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کا تذکرہ، بھائی موسیٰ کون ہے؟ ٹھیک ہے. ایسے لوگوں سے یہی سوال ہوگا نا، موسیٰ کون ہے بھائی؟ یہ کس بستی کا نام ہے؟ یہ کس مخلوق کا نام ہے؟ ٹھیک ہے. تورات کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے. ہمیں قرآن سے دکھائیں. جب آپ کہتے ہیں قرآن سے دکھائیں گے، ہم سے ہمیشہ یہ مطالبہ آپ بھی قرآن سے دکھائیں. تاریخی چیز قرآن سے دکھائے. تورات کیا چیز ہے؟ یہ قرآن سے دکھائے. آپ کہیں گے کتاب ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ یہ لکھا ہے قرآن میں کہ کتاب ہے. بھائی کتاب کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ بھی قرآن سے دکھائے. وہ جب چیز دکھا دیں گے پھر اس کے اوپر یہ سوال تو پھر ختم ہی نہیں ہوں گے نا. ہر چیز قرآن سے، یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے، یہ تو خود قرآن کے خلاف ہے. قرآن جب کسی چیز کو بیان کرے تو اس کے معاون جو بھی چیز ہوگی، وہ خواہ روایت ہو، ٹھیک ہے، تاریخ ہو، احادیثیں ہو، کوئی بھی چیز جو قرآن کے خلاف اور اس کے مضمونوں کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے، وہ معاون ثابت ہو رہی ہے، اس پہ مانیں گے. سیدھی سی بات ہے. اگر ایسے لوگ ایسے مطالبے کریں گے پھر ان سے ایسے ہی یعنی اصول پہ بات نہیں ہوگی، پھر ان سے ایسی ہی بات ہوگی جیسے میں نے آپ سے کر کے دکھائی. ایسے ان سے بات ہوگی بھائی زبور کیا، تورات کیا، فلاں کیا، فلاں کیا. آپ کہیں گے نام ہے میں نہیں مانتا، نام ہے قرآن سے دکھا. یہ کتاب ہے میں نہیں مانتا، قرآن سے دکھا. ٹھیک ہے. حضور جو ہے نبی ہے، قرآن سے دکھائیں. نبی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ قرآن سے دکھائیں. ہر چیز کا پھر ہم انکار ہم سمجھانے کے لیے کریں گے. ہم ان چیزوں کو صحیح نہیں مانتے، لیکن ایسے لوگ جو ہیں جو لوگوں کو بے راہ اور گمراہ کرتے ہیں، ان سے ایسی بات ہوگی تاکہ انہیں بھی سمجھ آئے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جب کسی چیز کو اصل مانتے ہیں تو اس کو اصل کی حیثیت دینی پڑتی ہے. اپنے فہم کو جب دیں گے تو پھر ہمارا بھی ایک فہم ہے، اس کا بھی جواب دے دیں آپ.